بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت طائف میں ہوں اور یہ جو آپ کو باغ نظر آ رہا ہے یہ وہیں باغ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں کے لوگوں نے پتھر مارے تھے، پتھر برسائے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں آ کر آرام فرمایا تھا. اور یہ باغ اصل میں تھا عتبہ بن ابی ربیعہ کا. تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے کچھ انگور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کے جب انگور کھائے تو اس بندے نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی یہ دعا نہیں پڑھتا، آپ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اسلام کا نبی ہوں، تو میں بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر کھا رہا ہوں. تو حضور نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ تو وہ عداس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں. تو حضور نے چونک کر فرمایا کہ میرے بھائی یونس کے شہر سے ہیں. تو حضرت عداس مزید چونکے کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، یونس بھی اللہ کے نبی تھے، تو ہم دونوں بھائی ہیں. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عداس کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہیں پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام زخم بھول گئے جو ادھر طائف کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زخم پہنچائے تھے. تو اسی عداس کے نام پر یہاں پر مسجد عداس بنی ہوئی ہے اور اس کا نام، مسجد کا نام عداس اسی بندے کی نسبت سے رکھا گیا ہے جنہوں نے ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انگور پیش کیے تھے. تو ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس باغ کو بہت اچھے انداز سے رکھا جاتا، لیکن یہ حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا ہے. اور اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر، ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر موت دے، اور حوض کوثر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.